اللہ نے دیر کی مگر چھوڑا نہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب انسان سب کچھ سہ لیتا ہے لیکن دل کے اندر ایک سوال روز چبھتا ہے، یا اللہ سب کو مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں؟ یہ کہانی ہے عائشہ کی۔ عائشہ ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہتی تھی۔ وہ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک کونے میں چولہا، دوسرے کونے میں بستر اور بیچ میں بس دو انسانوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ نہ اس کا اپنا گھر تھا، نہ کوئی پکی آمدنی۔ اس کے شوہر محنت تو بہت کرتے تھے لیکن کام کبھی چلتا کبھی بند ہو جاتا، کبھی روزی ملتی کبھی ہفتوں تک کچھ نہیں۔ ہر مہینے کا کرایہ، بجلی کا بل اور گھر چلانے کی چنتا عائشہ کے دل کو روز بھاری کر دیتی۔ رات کا وقت عائشہ کے لیے سب سے مشکل ہوتا تھا۔ دن بھر کی تھکان کے بعد جب سب سو جاتے تو عائشہ چپ چاپ اٹھتی، جا نماز بچھاتی اور اللہ سے بات کرتی۔ کوئی بڑی بڑی دعائیں نہیں، کوئی شکایت نہیں کرتی، بس اتنا کہتی، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، سب کے پاس اپنا گھر ہے، میرا کب ہوگا؟ آنکھوں سے آنسو گرتے لیکن ہونٹوں سے دعا کبھی نہیں رکتی۔ ایک رات حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے بھوکے پیٹ سو گئے، عائشہ کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اس رات عائشہ نے اللہ سے سوال نہیں کیا، بس دعا کی، یا رب اگر یہ میری پریکشا ہے تو مجھے صبر بھی دے۔ اس نے اسی حالات میں یا رزاق 100 بار پڑھا اور پھر بولی، پوری دنیا بھی میرا ساتھ چھوڑ دے لیکن میں تجھ سے امید نہیں چھوڑوں گی۔ اگلی صبح ایک اور مشکل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مکان مالک آیا اور بولا، اگر اس مہینے کرایہ نہیں دیا تو کمرہ خالی کرنا پڑے گا۔ عائشہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا۔ مکان مالک چلا گیا اور عائشہ دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ پہلی بار اس کے شوہر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، شاید اللہ ہم سے کچھ اور چاہتا ہے۔ اس دن عائشہ نے بہت رونا چاہا لیکن خود کو رونے سے روکا۔ اس نے دل میں کہا، اگر اللہ نے یہ راستہ دیا ہے تو کوئی بہتر راستہ بھی وہی دے گا۔ دن گزرتے گئے، دعا جاری رہی، صبر جاری رہا، امید بھی جاری رہی۔ کچھ دن بعد اچانک ایک پرانے جاننے والے کا فون آیا۔ اس نے عائشہ کے شوہر کو کام کا آفر دیا۔ اس بار کام پکا تھا، تنخواہ طے تھی اور محنت کی قدر بھی۔ پہلی بار عائشہ نے سکون کی سانس لی۔ پہلا مہینہ پورا ہوا، تنخواہ آئی۔ اسی دن مکان مالک پھر آیا لیکن اس بار اس کے چہرے پر سختی نہیں تھی۔ وہ بولا، اگر آپ چاہیں تو میں پاس میں ایک چھوٹا سا گھر خالی ہے، کرایہ بھی کم رکھوں گا۔ عائشہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اس نے وہیں سجدہ کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل سے بس یہی نکلا، یا اللہ تو نے دیر ضرور کی مگر چھوڑا نہیں۔ اس دن عائشہ کو ایک بات سمجھ آ گئی، اللہ جب دیتا ہے تو صرف ضرورت نہیں دیتا، ساتھ میں سکون بھی دیتا ہے۔ اگر آج آپ گھر کے لیے رو رہے ہوں، روزی کے لیے پریشان ہو یا کسی بڑی مشکل میں ہو تو یاد رکھو، اللہ کی مدد دیر سے آتی ہے لیکن کبھی غلط نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے، آپ کا صبر گن رہا ہے اور صحیح وقت پر سب کچھ عطا کرے گا۔ دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج امتحان میں ہیں۔ شاید اللہ آپ کے ذریعے کسی کو امید دے رہا ہو۔